میں ایک آپ کا میں نے کلپ سنا تھا ایک لڑکے کے ساتھ، ہم، تو اس میں میرا خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا، بعد میں نے دوسرے کلپس میں ڈھونڈا، جواب نہیں ملا۔ وہ تحریف قرآن پہ تھا کہ تو اس بات پہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، جو مفتی ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف ہو یا اصول کافی ہو یا مسلم ہو یا شیخ صدوق کی کوئی کتاب ہو، یہ کوئی قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حجت قرآن ہے۔ کوئی بھی آیت جو قرآن پاک کوئی بھی حدیث چاہے وہ صحیح ہو یا متواتر ہو، کسی بھی کتاب کی یا سنی کی ہو، وہ اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو اس کی کوئی وہ حیثیت کون نہیں، اسے کہتا ہے؟ دیوار پہ دے۔ کون کہتا ہے یہ؟ یہ شیعہ سنی سب کہتے ہیں سر کہ جو اچھا، چیز قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہے وہ دیوار پہ دے مارو۔ شیعہ کی تو میں نے ہم، خود تقریر بھی میں سنتا رہتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ آیت وہ پیش کر رہے ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرا، آپ کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد جب سے صادق علیہ السلام کا بہت بڑا علمی دور تھا، تو ان کے سینہ مبارک میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا، اس دور میں فزکس میں، کیمسٹری میں، الجبرا، ہر علوم پہ انہوں نے کام کیا، تو انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت کیوں نہیں کروائی؟ یہ جواب وہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، قرآن پاک بس جو ہے یہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کریں گے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس لیے یہ اس چیز پہ آپ سے بات کرنی تھی، آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بھائی صاحب دیکھیں، اگر کوئی ہمارے جو روایات میں وہ مشکوک روایات کے ہیں کہ مشکوک روایات جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ ملا دو قرآن سے اور سنت سے، وہ صرف قرآن سے نہیں ہے، قرآن سے ملا دو پھر حدیث سے ملا دو، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک کوئی شخص حدیث لے کے آتا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے کہ میرے ہوں، پاس یہ حدیث ہے پیغمبر سے یا امام علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو اس کو دکھاؤ کہ وہ قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہم نے بولا ہے، اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دو، اس حدیث کو، وہ جانتا ہے، وہ اس کا حدیث جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ابتداءً جو بھی حدیث دنیا میں اس کو آپ قرآن سے ملا دیں، اگر وہ قرآن میں اس کی وہی مفہوم قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ولی اللہ چھوڑ دیں، کیونکہ حدیث تو اکثر ایسی ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں بھی ہیں، تو قرآن ان مسائل سے ہوں، ان کے متعلق آپ کو آیا نہیں ملے گا، تو وہ ان کو وہ کور نہیں کرتا۔ ہاں البتہ کوئی قرآن کی ایک ایسی آیا ہو جو کسی مسئلے میں صریح ہو، یعنی وہ بہت ہی واضح ہو کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں آئے گا، اس حدیث کو ہم نہیں جٹلائیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ حدیث اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، یا قرآن کی آیا وہ نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیا کی تعویل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ ان کے 2 3 4 5 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں، مفسرین کی کتب بھی دیکھ لیں، ہر آیا کے متعلق وہ کہتے ہیں احتمال ہے یہ، احتمال ہے یہ، اس میں 4 5 قول ہے، 10 قول نقل کرتے ہیں۔ تو قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک ہی معنی ہے اور وہ بھی معنی محکم ہے اور وہ سب اس پہ اختلاف نہیں ہے، سب آئے وہ بعض آیتیں، وہ سب آئے اس طرح نہیں ہیں۔ اگر قرآن کے جگہ سے آیا ہے ہمارے پاس جو ایک معنی میں بالکل وہ محکم ہے، بھائی اس کی دوسری تعویل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے، کہیں گے کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں، جو اس کی ظاہر کے خلاف ہے، یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حدیث، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں تک قرآن مجید کا کہ محفوظ ہونے کا تعلق ہے، تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کوئی محکم آیت تھوڑی ہے، اس میں خود مخالفین کا، ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ لہ لحافظون، اس سے مراد قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں کوئی ٹھوس دلیل بھی کسی کے پاس نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر سے مراد قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا قد ارسلنا الیکم رسولا ذکرا، انا قد، کیا ہے سورہ طلاق میں اس طرح ہے نا، ایک منٹ میں آیت کھول دوں، کیونکہ انسان کے حافظے میں ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پھر آیتیں میں جس شخص کا کام ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرے اور اس کو یاد رکھے، تو اس کا تو الگ حساب ہے، ہمارے ذہن میں سے آیتیں جو ہیں بعض دفعہ نکل جاتی ہیں۔ سورہ مبارکہ انا قد بلے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بولا گیا ہے، بلے ذکر بولا گیا ہے۔ اچھا وہ آیت ابھی سورہ طلاق کھول دیں تو آ جائے گا۔
يا أيها بلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. تو ذکر جو ہے نا، ذکر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مراد قرآن ہو. اب قرآن ذکر سے مراد ہم قرآن بھی لے لینا، اس کی کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، پیغمبر مراد ہے یا قرآن مجید مراد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لہو سے مراد انا لہو لحافظون. بہت سارے خود مخالفین کہتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے، لہو سے مراد خود پیغمبر ہیں کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے. تو پھر آیا کا مقصد کیا مطلب کیا ہوگا، واللہ یعصمک من الناس، اس طرح ہوگا. اس میں قرآن کی بات نہیں. جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد قرآن ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. بھلے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ، ذکر سے مراد اس آیت میں قرآن مجید نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کے مقابلے میں شیعہ مولوی کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ آیا اگر محکم ہوتا، بھائی آیا اگر محکم ہوتا اس معنی میں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کریں گے، اس قرآن سے کوئی کم نہیں کر سکتا، اس طرح آیت ہوتا نا، یہ الفاظ ہوتے تو پھر لازمی بات ہے وہ اس معنی میں ہم محکم. آیا تو اس طرح نہیں ہے، آیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہ خود اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیے کے خلاف ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق انہوں نے قرآن کی، آپ نے پچھلے ہفتے بھی سوال کیا تھا، اس کا میں نے جواب دیا تھا، تو دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں نے پچھلے ہفتے یہ سوال نہیں کیا تھا، پچھلے ہفتے تو دوسری آیتوں پہ بات ہوئی تھی. تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 12ویں امام کا کام ہے. وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ 12ویں امام کریں گے، یہ اللہ نے ان پہ فریضہ واجب کیا ہے. تو یہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کا کام نہیں ہے کہ وہ ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امام عصر علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، یہ وہ ظاہر کریں گے. تو یہ ان کا فرمان ہے بھائی. تو جو اللہ کی جانب سے ان پہ حکم ہے وہ وہی کریں گے. اگر لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ اگر وہ ظاہر بھی کرتے نا تو کوئی ان کا مانتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس زمانے میں رہتے تھے کہ وہ تقیہ کا زمانہ تھا. وہ سب ائمہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے اور کوئی ان کو مانتا بھی نہیں تھا کہ بھائی اگر وہ آپ کو ایسی کوئی چیز نکال دے کہ بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے. اب وہ مسلمانوں کے عقائد کے خلاف کوئی ان کا وہی ہوتا کہ خلیفہ ان کو جلدی سے قتل کر دیتا. بلکہ مسلمان مدینے والے خود چھری نکال کے ان کو بھائی قصائی کی طرف کو، جیسے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے نا، اسی طرح مدینے میں بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے.